لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله الأعظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ملعونين من الآن إلى يوم الدين وبعد يوم الدين آمين رب العالمين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع اجر المؤمنین صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرات، ماہ مبارک رمضان ہے اور اس مہینے میں بہت سارے کاموں کی جانب پیغمبر خاتم نبی اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبے میں وضاحت فرمائی ہے، جو منشور حیات ہے، جو دستور زندگی ہے، جو لائحہ عمل کو طے کرتا ہے اور ہمیں ایک منظم پروگرامنگ دیتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں کرنا کیا ہے۔ ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، یہ وہ مہینہ ہے جو رحمت و برکت و مغفرت کے ساتھ تم تک پہنچ چکا ہے، جس میں تمہارا سانس لینا تسبیح پروردگار اور سو جانا عبادت پروردگار کا درجہ رکھتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں تمہیں اپنے فقیروں کا خیال رکھنا ہے، اپنے بڑوں کا ادب کرنا ہے، اپنے چھوٹوں کے ساتھ رحمت و مہربانی کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اسی خطبہ شعبانیہ کے آخر میں پیغمبر اعظم نے امیر المؤمنین کو خطاب کر کے فرمایا تھا، اے علی، اس مہینے میں دنیا کا شقی ترین انسان تمہیں قتل کرے گا۔ میں چند باتیں پیش کرنا چاہوں گا ان حساس ایام کی مناسبت سے اور اس غم کے بارے میں جس میں بہرحال ہم سب ڈوبے ہوئے ہیں۔ جب امیر المؤمنین کو خبر شہادت ملی ہے تو مولائے کائنات نے پیغمبر اعظم سے صرف ایک سوال کیا تھا، یا رسول اللہ، جس وقت مجھے شہید کیا جائے گا میرا دین صحیح اور سالم ہوگا؟ انسانی زندگی میں دین کی بڑی ارزش ہے، دین کی بڑی قیمت ہے۔ شاید یہی وجہ ہے مولائے کائنات نے فرمایا تھا، لا حیات الا بالدین، دین کے بغیر انسانی زندگی معنی نہیں رکھتی ہے۔ 1400 سال پہلے کائنات کے شقی ترین انسان ابن ملجم مرادی نے اس دور کے علی کو نشان ظلم بنایا، شہادت ہوئی، اور آج 1400 سال کے بعد دنیا کے منحوس ترین، منفور ترین، مبغوث ترین، خبیث ترین، ظالم ترین، بدبخت ترین انسانوں نے علی کے نمائندے کو ٹارگٹ کیا ہے۔ شہادت ہوئی ہے، لیکن شہادت آغاز ہے، شہادت اختتام اور انجام نہیں ہے۔ آپ یاد رکھیے گا، ہم سب کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، ہم سب پریشان ہیں۔ پوری دنیا میں رہبر انقلاب کی شہادت نے ایک سوگ کی فضا قائم کر دی ہے، اور جو کام رہبر انقلاب بآسانی اپنی زندگی میں نہ کر سکے بنحو احسن کہ سب کو یکجا کر دیتے، اس شہادت کے بعد بہرحال ہم نے دیکھ لیا ہے کہ مختلف پلیٹ فارم پہ تعلق رکھنے والے افراد ایک پلیٹ فارم پر آ کر یکجا ہو گئے، اور سب کی ایک ہی آواز تھی، امریکہ مرد آباد، اسرائیل مرد آباد۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں مذہب میں سب سے بڑی اتھارٹی بعد از خداوند سبحان اور پیغمبر خاتم ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کی سمجھی جاتی ہے۔ اس دور غیبت کبریٰ میں ہم شیعوں کے لیے سب سے بڑی مذہبی پرسنالٹی ولی فقیہ کی ہے، چونکہ امام پس پردہ غیبت ہے۔ اور جو اختیارات، توجہ کیجیے گا، جو اختیارات رہبر انقلاب کے ہاتھوں میں تھے، وہ اختیارات اس بدبخت، بد کردار، بدخو، جواری، ظالم و جابر کے پاس بھی نہیں ہے۔ سارا بیت المال کس کے اختیار میں تھا؟
رہبر انقلاب کے اختیار میں تھا۔ افواج کس کے ماتحت تھیں؟ ولی فقیہ کے ماتحت تھیں۔ حکومتی نظام کس کے ماتحت تھا؟ رہبر معظم انقلاب کے اختیار میں تھا۔ یعنی وہ اختیارات جو ڈونالڈ ٹرمپ جیسے انسان کو، متکبر کو، متشدد کو حاصل نہیں ہیں، وہ ولی فقیہ کو حاصل تھے، اور وہ ولی فقیہ کو حاصل ہیں۔ لیکن آخر ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنا عظیم منصب والا، اور یہ بات بھی میں بیرون القوسین عرض کر دوں کہ وہ دنیاوی عہدے ہوتے ہیں، وہ دنیاوی منصب ہوتے ہیں، جہاں جیسے جیسے منصب بڑھتا چلا جاتا ہے پروٹوکول بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ایک انسان جو گاؤں کا پردھان ہے اس کا پروٹوکول کچھ اور ہے، ایک انسان جو گاؤں کے حدود سے نکل کر شہر کے کسی محلے کا سباسد بن جاتا ہے اس کا پروٹوکول کچھ اور ہے۔ یہی انسان جب میئر بن جاتا ہے تو اس کا پروٹوکول کچھ اور ہے۔ یہی انسان جب صوبائی ایوان میں پہنچ جاتا ہے تو اس کا پروٹوکول کچھ اور ہے۔ یہی انسان جب مرکز کی حکومت کے ایوان میں پہنچ جاتا ہے تو اس کا پروٹوکول کچھ اور ہے۔ لیکن کیا کہنا مکتب اسلام کا، جہاں مذہب نے یہ کہا ہے کہ جس مذہبی انسان کا رتبہ جتنا بڑھتا چلا جائے گا اس کا پروٹوکول اتنا کم ہوتا چلا جائے گا۔ اس بات کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ رہبر انقلاب کے لیے بڑا آسان تھا، عالی شان محل ہوتا۔ یہ جو ہمارے ہاں گودی میڈیا اسرائیل اور امریکہ کے ٹکڑوں پر پلنے والے غدار افراد جنہوں نے کہا کہ ان کے بیٹوں کا سوئٹزرلینڈ میں یہ اکاؤنٹ ہے، وہاں اتنی پراپرٹی ہے، اور بسا اوقات ہم بھی غیر محتاط طریقے سے اسے نشر کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اسے فارورڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اندازہ نہیں ہوتا کہ آخر اس کے نقصانات کیا ہیں، آخر اس کا فائدہ کیا ہے۔ سمجھیے گا بات کو، رہبر انقلاب کے لیے بڑا آسان تھا، جہاں چاہتے محل بنا لیتے، جیسی گاڑیاں چاہتے، جیسا جہاز چاہتے خرید لیتے۔ لیکن چونکہ پروردگار عالم کی سنت یہ ہے کہ اللہ نے اپنے منتخب روزگار بندوں کو، انبیاء اکرام کو، اولیاء الہی کو، ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کو سماج کے اس طبقے سے سلیکٹ کیا ہے جن کا بیک گراؤنڈ کوئی بہت مضبوط بیک گراؤنڈ نہیں ہے۔ بات سمجھیے گا، یہ جو ہمارے ذہنوں میں کبھی کبھی آتا ہے کہ کسی اعلیٰ رتبے اور مرتبے تک پہنچنے کے لیے بیک گراؤنڈ کا مضبوط ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ اور یہ بات عرض کر دوں، سید مقاومت جناب سید حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد ہم سب نے بیان کیا، آپ سب نے سنا، بارہا سنا کہ بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ سید کے پدر بزرگوار سبزی فروش تھے۔ سوچئے ایک سبزی بیچنے والے کا بیٹا اپنے آپ کو کس بام عروج تک پہنچاتا ہے کہ دنیا میں اس کی بات سنی جاتی ہے، وقت کے ظالم و جابر اس سے تھراتے ہیں۔ حد یہ ہے کہ اس کی شہادت کے بعد بھی اس کا چہرہ ان کی آنکھوں میں ایک ڈراؤنا خواب بن کر نظر آتا ہے۔ رہبر انقلاب جس بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں، والد بزرگوار ان کے عالم دین تھے، مشہد مقدس میں ولادت ہوئی، جو مکان ہے وہ 50-60 گز کا۔ 50-60 گز کتنا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں تو مولوی صاحب ذرا سا چند مجلسیں پڑھنے لگے، شعراء مذہبی اسٹیج پر آ جائیں، کسی کو کوئی قلم میں طاقت مل جائے تو اس کا 1-2 مکان نہیں، اس کے نہ جانے کتنے پلاٹس ہوتے ہیں، نہ جانے کہاں کہاں اس کے بنگلے ہوتے ہیں، اور پھر نہ جانے اپنے مکانات میں کس کس قسم کی تبدیلیاں کراتا رہتا ہے۔ یاد رکھیے گا، مجھ حیدر عباس نے، یہاں مولانا فیروز صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب نے ایران میں زندگی گزاری، اچھی خاصی اپنی زندگی کا طلائی دور کہاں گزارا ہے؟ ظاہر ہے جو زندہ رہ گئے تھے انہیں اپنے شہید ساتھیوں کی یاد آتی تھی، وہ شہداء کو یاد کرتے تھے۔ حد یہ ہے کہ جب پروردگار عالم نے ان شہداء کو خطاب کر کے کہا حل تشتہون، کیا کچھ چاہیے؟ کہا نہیں، سب کچھ ہے، جنت کی نعمتیں ہیں، باغات ہیں، نہریں ہیں۔ پھر آواز قدرت آئی کچھ چاہیے؟ پروردگارہ یہاں جنت میں ساری نعمتیں ہمارے اختیار میں ہیں، ہم مختار کل ہیں۔ پھر آواز قدرت آئی کچھ چاہیے؟ سب کا ایک جواب کہ اللہ کی دی ہوئی ساری نعمتیں میری نگاہوں کے سامنے ہیں، کچھ نہیں چاہیے۔ لیکن سنیے گا عزیزان گرامی، کیا خوبصورت بات لکھی علماء نے۔ جب بار بار پروردگار کی جانب سے یہ سوال کیا جا رہا تھا کیا کچھ چاہیے، تو انہوں نے سوچا کچھ مطالبہ کر لیا جائے پروردگار کی بارگاہ سے۔ انہوں نے ایک سوال کیا، پروردگارہ ہم تیری بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ زندگی دے دے تاکہ ہم دوبارہ جام شہادت نوش کریں، تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اب مجھے ایک بات کہنے دیجئے، جب میں نے ان شہداء کی زندگیوں کو پڑھا اور شہداء کربلا علیہم الصلاۃ والسلام کی زندگیوں کو پڑھا تو ایک بنیادی فرق نظر آیا۔
انہوں نے اپنی زندگی کا دوبارہ مطالبہ کیا ہے شہادت کے بعد، جنت میں پہنچنے کے بعد، لیکن اللہ رے عظمت شہدائے کربلا علیہم الصلوۃ والسلام، اللہ رے عظمت جناب زہیر قین، جب امام حسین نے چراغ کو گل کیا ہے، جسے جانا ہو چلا جائے، جس کا ہاتھ پکڑ کر جانا ہو چلا جائے، جنت کی ضمانت لیتا ہوں، تو جناب زہیر قین نے بس ایک جملہ کہا تھا، خدا کی قسم اگر ہمیں مارا جائے، ہمیں جلایا جائے، ہمارے ذرات کو اجاڑا جائے، اور پھر دوبارہ ہمیں جوڑ کر انسان بنایا جائے، پھر حیات دی جائے، اور یہ کام ہمارے ساتھ ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 10 بار نہیں، 1000 بار کیا جائے، تب بھی ہم آپ کی راہ میں جان دینے کے لیے قربان ہیں۔ یہ عظمت ہے، یہ شہادت، یہ کلچر جس سماج اور معاشرے میں ڈیولپ ہو جاتا ہے نا، پھر وہاں کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ ظالم و جابر اپنے ناپاک ارادوں میں کبھی بھی ممتاز اور منفرد نظر نہیں آ سکتے ہیں۔ اور میں یہاں سے یاد کرنا چاہوں گا جناب سید العلماء علامہ سید علی نقی نقن صاحب قبلہ علی اللہ مقامہ کو سنیے گا، جنہوں نے کہا کہ امام عالی مقام سید الشہداء فرزند زہرا مصباح الہدیٰ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فتح و ظفر اور کامیابی و ناکامی کا معیار بدل دیا۔ سنیے گا ایک بات، ہمارے ہاں کامیابی کا معیار کیا ہے؟ بظاہر یہ جو گودی میڈیا ہے، یہ جو انبھکت ہیں، یہ جنہیں اسلام سے نفرت ہے، یہ جنہیں مسلمانوں سے الرجی ہے، ان کا کیا کہنا ہے؟ مار دیے گئے، ختم ہو گیا معاملہ، اسلامی نظام کا تختہ پلٹ جائے گا۔ آئیے دیکھ لیجئے، ایران کی سڑکوں پر 2-4-10 ہزار نہیں، لاکھوں مرد و زن، پیر و جواں، خرد و کنا اپنے رہبر کو یاد کر رہے ہیں، دنیا کی ظالم طاقتوں کو للکار رہے ہیں۔ میں پیش کروں آپ کے سامنے، کامیابی اور ناکامی کا معیار بدلا ہے نواسۂ رسول حسین ابن علی نے۔ توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، دنیا میں کیا مشہور ہے؟ دنیا میں مشہور یہ ہے کہ جو مارے وہ ہے کامیاب، جو مر جائے وہ ہے ناکام، جو لوٹے وہ ہے کامیاب، جو لٹائے وہ ہے ناکام۔ لیکن امام عالی مقام نے اس معیار کو بدلا ہے۔ امام حسین کی آواز آئے گی کہ میری نظر میں کامیابی اور ناکامی کا معیار بس ایک جملے میں یہ سمجھ لو کہ جو اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے وہ ہے کامیاب، جو اپنے مقصد میں ناکام ہو جائے وہ ہے ناکام۔ اب آئیے تاریخ کو پڑھا جائے، یزید کا مقصد کیا تھا؟ امام علی مقام امام حسین سے بیعت کا مطالبہ۔ مجھے آپ انصاف سے بتائیے، دنیا کے تمام مسلمانوں کو خطاب کر کے کہنا چاہتا ہوں، کیا یزید اپنے ناپاک مقصد میں کامیاب ہو سکا؟ ہرگز نہیں۔ سر مظلوم کربلا، سید العلماء کہتے ہیں سر مظلوم کربلا کاٹا گیا، نو کے نیزہ پر بلند کیا گیا، کوفہ و شام کے بازار و دربار میں پہنچا، اور امام علی مقام نے کٹے ہوئے سر سے ایک جملہ کہا، دیکھو میں نے معیار کامیابی کو بدل دیا ہے، میرا سر تم کاٹ تو سکتے ہو لیکن جھکا نہیں سکتے ہو۔ صلوات بھیجیے گا بر محمد وآلہ۔ نباز ادب جناب ڈاکٹر پیام اعظمی صاحب کے، خدا ان کو سلامت رکھے، یہ مسدس کا ایک بند سن لیجئے چند اشعار، کہ سمجھا تھا ظلم حضرت شبیر مر گئے، سمجھا تھا ظلم حضرت شبیر مر گئے، حامی جو دین کے تھے جہاں سے گزر گئے، عابد پہ کی نگاہ تو چہرے اتر گئے، بیعت کے خواب گرد کی صورت بکھر گئے، موجود اب بھی بادشاہ مشرقین ہیں، کہنا پڑا کہ آج بھی زندہ حسین ہے۔ صلوات بھیجیے گا بر محمد وآلہ۔ اچھا، ماہ رمضان کا سب سے بہترین عمل ہے محمد اور آل محمد کی عظمتوں پر صلوات بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بس جلدی سے میں بات کو ختم کر رہا ہوں وقت کے اندر۔ جب ہم نے تاریخ کربلا کو پڑھا اور دیکھا کہ ارباب مقاتل نے لکھا کیا ہے امام حسین پر، یزید کی جانب سے کوئی پابندی نہیں تھی کہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، روزہ نہیں رکھ سکتے، آپ حج نہیں کر سکتے، آپ یتیم پروری نہیں کر سکتے، آپ بیواؤں تک مدد نہیں پہنچا سکتے۔ امام علی مقام امام حسین پر یزید نے کوئی پابندی عائد نہیں کی تھی، لیکن امام حسین اور امام علی مقام حسین بن علی کو بہت سارے لوگوں نے روکنا چاہا۔ ایک طویل فہرست ہے، سنیے گا، ایک طویل فہرست ہے۔ ابو بکر ابن عبد الرحمن مخزومی، بشر ابن غالب،
ان ناموں میں جناب محمد حنفیہ، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن مطیع، عبداللہ ابن جعفر، ہدی ام المؤمنین جناب ام سلمہ، ہدی صحابی پیغمبر ابو سعید خدری، ہر ایک امام سے کہہ رہا ہے مولا کربلا مت جائیے، حسین آپ کسی صحرا اور بیابان کا رخ کر لیجئے، خون بہا دیا جائے گا، حالات اچھے نہیں ہیں، جب حالات بہتر ہو جائیں تب آپ چلے جائیے، کسی اور شہر میں چلے جائیے۔ لیکن کیا کہنا مظلوم کربلا امام حسین کا، جن کی سیرت وہی سیرت ہے جو آپ کے پدر بزرگوار امیر المومنین کی سیرت ہے۔ مولا کائنات کو بھی شہادت کا بڑا ارمان تھا، یہی وجہ ہے مولا کائنات فرماتے خدا کی قسم بستر پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جانا یہ مجھے عزیز نہیں، بلکہ مجھے یہ پسند ہے کہ میرے اوپر 1000 تلواروں کا وار ہو اور میں خدا کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں۔ رہبر انقلاب نے بھی اس بات کو پیش کیا ہے۔ رہبر کہتے ہیں بہرحال کوئی موت کو ٹال نہیں سکا ہے، زندگی کو فنا ہے، جب مرنا ہی ہے تو پھر کیوں نہ خدا کی بارگاہ میں شہادت کے ذریعے پہنچا جائے۔ اور ایک بات سمجھ میں آتی ہے، رہبر کی عمر اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے ہو چکی تھی 1 کم 90 سال، 89 ایئرز کے تھے وہ، اور انگلش کیلنڈر کے اعتبار سے رہبر انقلاب تھے 86 برس کے۔ رہبر انقلاب اگر ابھی زندہ ہوتے تو عمر کتنی بڑھ جاتی، 5 سال، 10 سال، 15 سال، 20 سال۔ لیکن یہ بات مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ اگر رہبر کی موت نیچرل موت ہوتی تو آج رہبر کا تذکرہ، ان کے افکار کا تذکرہ اس انداز سے نہ ہوتا جیسے آج ہو رہا ہے، اور ہم دنیا کو یہ نہ بتا پاتے کہ سچ کہا تھا ہمارے شیر سید مقاومت جناب سید حسن نصر اللہ نے کہ اگر تم یہ سوچتے ہو کہ مار کر ہمیں ختم کر سکتے ہو تو ہم کربلا میں ختم ہو گئے ہوتے۔ کربلا کے بعد ہمارا قافلہ یہاں تک پہنچ گیا، اور آج افق عالم پر شیعت کا پرچم آفتاب عالم تاب بن کر چمک رہا ہے۔ دنیا کو بتانے کے لیے بھی تو کچھ چاہیے۔ مظلوم کربلا امام حسین نے جو خطبات دیے، میں گزارش کروں گا نہج البلاغہ پڑھیے، میں گزارش کروں گا امام حسین کے خطبات پڑھیے، امام حسین کے خطوط پڑھیے، امام حسین کے کلمات کو پڑھیے، ذرا سی پڑھنے کی عادت ڈالیے، اور یہ یقین رکھیے کہ علماء اپنا کام بخوبی کر رہے ہیں۔ یہ میں گزارش کر رہا ہوں، علماء اپنا کام بخوبی کر رہے ہیں پوری دنیا میں، آپ کے اپنے شہر میں، آپ کے اپنے ملک میں، چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں۔ خدا سلامت رکھے ان تمام برادران کو، ان تمام علماء کو، ان تمام ائمہ جمعہ و جماعت کو جنہوں نے ان دنوں میں بابصیرت طریقے سے رہبر انقلاب کے سلسلے میں تو ایسی جگہوں پر گیا ہوں جہاں مسلسل 40 دنوں تک رہبر انقلاب کی یاد میں پروگرامز ہو رہے ہیں۔ بچہ رہبر کے افکار کو سننے کے لیے آمادہ ہے، مرد و زن ہر کوئی ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اب ہماری ذمہ داری سنگین ہو گئی ہے کہ ہم رہبر انقلاب کے افکار، آثار کو سنیں، سمجھیں اور اسے دنیا والوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ ابھی ہم نے دیکھا حال ہی میں، کل پرسوں میں کسی اہل سنت برادر کا میسج بہت تیزی سے وائرل ہوا۔ وہ میسج کیا تھا کہ ہمیں شیعہ حضرات سے شکوہ ہے۔ وہ شکوہ کیا ہے؟ کہ انہوں نے رہبر انقلاب سید علی خامنئی کی زندگی سے ہم جیسوں کو آشنا ہی نہیں کیا، ہم پہچان ہی نہیں سکے کون تھے۔ کمی کس کی ہے؟ کبھی ہم جیسوں کی ہے کہ ہم نے رہبر کی باتوں کو اپنے ممبر سے، اپنے اسٹیج سے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے دنیا تک نہیں پہنچایا ہے۔ آئیے جلدی سے پیش کروں، امام حسین خطبہ دیتے ہیں۔ اللہم انک تعلم، پروردگارہ تو جانتا ہے میں جو نکلا ہوں کربلا کی راہ میں مقصد سلطنت کا حصول نہیں ہے۔ پھر کیا فرماتے امام حسین؟ میں نکلا ہوں 4 چیزوں کے لیے۔ یہ 4 چیزیں بہت اہم ہیں۔ لنور المعالم من دینک، میں چاہتا ہوں کہ تیرے دین کا پرچار کر سکوں۔ اب آپ ذرا سا رہبر انقلاب کے ان حسین کاموں کی اگر فہرست بنائیے کہ جو رہبر انقلاب نے ان چند برسوں میں انجام دیے ہیں۔ پہلا کام وہ ہے قرآن مجید کے تئیں رہبر انقلاب کی بصیرت۔ یہ جو ابھی بزم قرآن کا پروگرام ہوا 5واں دور جامع مسجد میں، صاحبان دل پہنچے، اپنے دلوں کو انہوں نے جلا بخشی، قاریان قرآن پاک کی قرات سے انہوں نے اپنے دلوں کو منور کیا۔ جہاں ہندوستان کے اور بیرون ہند کے قراء کرام نے تلاوت کلام ربانی سے فضا کو منور کیا، جہاں صرف شیعہ نہیں تھے، اہل سنت حضرات بھی تھے۔ کبھی آپ نے سوچا، یہ جو ہمارے ہاں بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا سوچیں آج سے 40 سال پہلے، 25-30 سال پہلے
کیا ہمارے محلوں میں، ہمارے گھروں میں، ہماری مسجدوں میں، ہمارے امام باڑوں میں قرآن مجید کے تئیں یہ بیداری تھی؟ انصاف سے بتائیے گا، یہ بیداری آئی کہاں سے؟ یہ بیداری لانے والی ذات کوئی اور نہیں سوائے جناب آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے۔ کیا عظیم کارنامہ کیا! ایران کے چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں، چھوٹے چھوٹے قریوں میں، مختلف شہروں میں انہوں نے دارالقرآن قائم کیا، اور پھر یہ قرآن مجید کے تئیں خدمات اتنی آگے بڑھیں کہ جب مصر میں، جب سعودی عرب میں، جب دنیا کے کسی دوسرے مسلم ملک میں حفظ قرآن کا مقابلہ ہوتا ہے تو جو قاری قرآن نمبر 1 پر آتا ہے وہ شیعہ مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ رہبر انقلاب کی کاوشیں، یہ رہبر انقلاب کی کاوشیں ہیں جسے دنیا دیکھ رہی ہے، اور جیسے جیسے زمانہ گزرے گا ہم اور آپ اور زیادہ محسوس کریں گے۔ رہبر انقلاب کے کارناموں میں دوسرا اہم کارنامہ، جب آپ معمار انقلاب حضرت آیت اللہ العظمیٰ روح اللہ موسوی خمینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وصیت کو پڑھیے گا، میں پھر گزارش کروں گا پڑھنے پر آئیے، وہ الہی سیاسی وصیت نامہ، معمار انقلاب کا جو وصیت نامہ ہے اس کا آغاز امام خمینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حدیث ثقلین سے کیا ہے۔ انی تارکم فیکم الثقلین، علیکم السلام، کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ولن یفترقا حتی یرد علی الحوض۔ دو گرا قدر چیز چھوڑ کر گئے ہیں۔ رہبر انقلاب نے صرف اور صرف قرآن مجید کے تئیں دلچسپی نہیں دکھائی ہے، بلکہ جتنا قرآن مجید کی خدمت کی ہے اتنی ہی اہل بیت طاہرین کی خدمت کی ہے۔ جگہ جگہ آخری امام کے سلسلے میں مہدویت کا سینٹر قائم کرنا، مختلف مناسبات پر پروگرامز کا اہتمام کرنا اور لوگوں سے خطاب کرنا۔ یہ جو ہمارے ہاں کبھی کبھی ویڈیو وائرل ہوتی ہے کہ یمن کا ایک جوان دوسرے جوان کے ساتھ بائک پر میزائل رکھے ہوئے جا رہا ہے اور دشمن کو ٹارگٹ کرنا چاہ رہا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ اتنا بڑا انقلاب یمنیوں کے اندر آیا کہاں سے؟ میں اتنے بڑے مجمع سے، لکھنؤ کا بڑا معتبر مجمع ہے، مجھے سب دکھ رہے ہیں، میں پہچان رہا ہوں بہت ساروں کو، سوال کر رہا ہوں کس کس نے رہبر انقلاب کی لکھی ہوئی کتاب 250 سالہ انسان اب تک پڑھی ہے؟ کس کے پاس؟ کیا اردو میں ترجمہ نہیں ہوا؟ کیا ہندوستان میں پرنٹ نہیں ہوئی؟ کیا 2 4 10 20 ہزار روپے کی ہے؟ یہ ایک کتاب جسے رہبر انقلاب نے لکھا ہے، مختلف زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے، جب یمن کی سرزمین پر یہ کتاب پہنچتی ہے تب یمنیوں کے اندر انقلاب پیدا ہوتا ہے، انصار اللہ جوش میں آتے ہیں اور ایک مزاحمتی تحریک کی صورت اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ رہبر انقلاب، امام حسین نے فرمایا تھا کہ میں نکلا ہوں تاکہ دین کے تعلیمات کو عام کر سکوں۔ پھر مولا فرماتے ہیں وَنُظْهِرَ الْإِسْلَامَ فِي بِلَادِكَ، میں نکلا ہوں پروردگارہ جان دینے کے لیے، کیوں؟ تاکہ اسلام کو غلبہ ہو سکے۔ اب جب آپ گوگل پہ جا کر سرچ کیجئے گا تو آپ کو ملے گا نہ جانے کتنے ایسے غیر مسلم برادران جوانان ہیں جو لکھتے ہیں اب میں اپنے آپ کو مسلمان گھوشت کر رہا ہوں، میں شیعہ ہو رہا ہوں۔ صرف اور صرف ان قربانیوں کے نتیجے میں لوگ حقائق سے آشنا ہو رہے ہیں۔ آپ ذرا تصور کیجئے، وہ ڈونلڈ ٹرمپ، وہ خبیث جس نے رہبر انقلاب کی شہادت کا جرم اپنے گلے لیا ہے، جو مستقل جسارتیں کر رہا ہے، اس کے امریکہ کے ایوان میں کیا ممکن تھا کہ کوئی اس کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرے؟ لیکن ہم نے دیکھا کہ ایک شہید کی شہادت، نتیجہ کیا ہوا کہ خود اس کے ایوان میں اس کے خلاف نعرے بازی ہوتی ہے، جنگ روکنے کی بات ہوتی ہے، مظلوموں کے دفاع کی بات ہوتی ہے، فری فلسطین کے نعرے لگائے جاتے ہیں، اور ہم اور آپ وہ منظر اپنی نگاہوں سے دیکھیں گے جب بیت المقدس آزاد ہوگا، دنیا کے تمام فرزندان توحید اس میں نماز ادا کریں گے۔ پھر مولا فرماتے ہیں وَيَأْمَنُ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِكَ، میں نکلا ہوں تاکہ دنیا کے مظلوموں کا سہارا بن سکوں۔ آج صرف ہم اور آپ غمزدہ نہیں ہیں کہ ہمارا رہبر چلا گیا، ہمارا مرجع چلا گیا، ہمارا مقلد چلا گیا، نائب امام چلا گیا، ولی فقی چلا گیا۔ ذرا سا جا کر پوچھئے غزہ کے ان مظلوموں سے جن کا سہارا تھے رہبر انقلاب، مظلومین عالم۔ بس آخری بات ہے، جب آپ پڑھیے گا تاریخ انقلاب کو تو آپ کو ملے گا کہ رہبر انقلاب نے کوئی نیا کارنامہ نہیں کیا ہے، کہ رہبر انقلاب نے کہہ دیا ہو مجھے یہیں رہنے دو، پہلے
9 کروڑ ایرانیوں کے لیے بنکر کا انتظام کرو۔ جب تاریخ انقلاب کو پڑھا گیا تو معلوم یہ ہوا کہ جب امام خمینی کا وہ معمولی سا چھوٹا سا گھر جو جماران میں واقع ہے، آج بھی آپ جا سکتے ہو، جاتے ہیں مومنین، ایک معمولی سا حجرہ، جب وہ بموں کی زد پر تھا تو آتے ہیں فوجی افسران اور امام خمینی سے کہتے ہیں آقا اجازت دیجئے تاکہ ہم آپ کے لیے بیسمنٹ میں بنکر بنا سکیں، آپ کے چھپنے کی کوئی جگہ بنا سکیں، آپ کے لیے حفاظتی انتظامات کر سکیں۔ معمار انقلاب نے کہا پہلے یہ بتاؤ کیا تم نے تمام تہرانیوں کے لیے یہ انتظامات فراہم کر دی ہے؟ نہیں، کہا کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا اتنی اجازت دے دیجئے آقا کہ یہ جو آپ کے کمرے کے کھڑکیوں پر شیشے لگے ہوئے ہیں اسے بلٹ پروف بنا دیا جائے۔ کیا ساری کھڑکیاں بلٹ پروف ہو گئی ہیں؟ نہیں۔ اچھا اتنی اجازت دے دیجئے کہ اس کے اوپر ہم تمام افراد کی طرح ٹیپ لگا دے تاکہ بموں کی آواز سے شیشے نہ گرنے پائیں۔ اب امام خمینی کہتے ہیں اتنا کرنے کی اجازت ہے۔ عزیزان گرامی یاد رکھیے، مرنے والا چلا گیا، شہید ہونے والا شہید ہو گیا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں رہبر کے نام کے آگے لفظ شہید کی جگہ خالی تھی۔ سید علی خامنئی سے پہلے جو لفظ جچتا ہے جمتا ہے وہ ہے شہید۔ لیکن ایک طالب علم ہونے کے ناطے، ایک اولاد پیغمبر اور ذریت پیغمبر ہونے کے ناطے، ایک دین کا خدمت گزار ہونے کے ناطے آج بھی میرے قلم میں لرزش پیدا ہو جاتی ہے جب رہبر کے نام کے ساتھ ہم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یا رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جیسی تعبیر لکھتے ہیں۔ ہمیں نا امید نہیں ہونا ہے، فیک خبروں کی طرف نہیں جانا ہے، نئے ولی فقی کا اسی جوش کے ساتھ استقبال کرنا ہے جیسے ہم نے اپنے قائد، اپنے لیڈر، اپنے رہبر کو مانا تھا، اور خدا کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے پروردگارا بحق ماہ مبارک رمضان ظالمین و غاصبین، بالخصوص امریکہ، اسرائیل، آل سعود اور ان کے حامیوں کو نیست و نابود فرما۔ نئی آواز آپ کی اور بلند ہونی چاہیے، پہنچ جائے معبود کی بارگاہ تک۔ ماہ رمضان جس کے لیے خدا نے وعدہ کیا، دعاؤکم فیہ مستجاب، پروردگارا بحق ماہ مبارک رمضان، بحق اہل بیت اطہار علیہم السلام، مظلومین عالم، خصوصیت کے ساتھ مظلومین فلسطین و غزہ و لبنان و یمن و سیریا و ایران کی حمایت اور نصرت فرما۔ اے کریم پروردگار، واسطہ ہے عظمت قرآن مجید اور اہل بیت طاہرین کا اسلامی انقلاب کو دوام عطا فرما۔ معبود واسطہ ہے محمد اور آل محمد علیہ السلام کا رہبر انقلاب کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما۔ اے کریم پروردگار، ہم سب کو دین سمجھنے کی توفیق عنایت فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، دشمنان دین کو ذلیل و خوار فرما۔ اے کریم پروردگار، ہم سب کو حج بیت اللہ کی توفیق نصیب فرما۔ معبود واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔